تو آج ہمارے پاس ایس امین الحسن کی ایک تحریر ہے اور موضوع ہے رمضان کی منصوبہ پلاننگ۔ عام طور پر جب ہم رمضان کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو ذہن میں فوراً سحری، افطار، تراویح بس یہی چیزیں آتی ہیں، لیکن اس تحریر نے مجھے ایک بالکل نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ رمضان کو صرف ایک مہینے کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ اسے ایک مکمل ٹریننگ کورس کہتی ہے، اور اس کا اصل مقصد باقی 11 مہینوں کے لیے ہماری زندگی کو تیار کرنا ہے۔ جی بالکل، اور یہ جو ٹریننگ کورس کی جو اصطلاح ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ مصنف کا مرکزی خیال ہی یہی ہے کہ رمضان کوئی الگ تھلگ کوئی الگ ایونٹ نہیں ہے جو ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ نہیں، یہ ایک ریچارجنگ سٹیشن ہے، ایک روحانی اوورالنگ کا موقع ہے۔ اس کا مقصد صرف وقتی طور پر نیک بننا نہیں، بلکہ تقویٰ یعنی اللہ کا شعور وہ حاصل کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور خود کو روحانی طور پر اتنا مضبوط کرنا ہے کہ اس کی طاقت پورے سال محسوس ہو۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ اس تحریر کی روشنی میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عملی منصوبہ بندی کیسے کی جا سکتی ہے۔ چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں۔ تحریر میں ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے جو شاید بہت سے لوگوں کو چونکا دے گی۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہم دنیاوی چیزوں کے لیے کتنی منصوبہ بندی کرتے ہیں، بچوں کے امتحانات ہوں، گھر میں شادی ہو یا کوئی بڑا بزنس پروجیکٹ ہو۔ بالکل، ہم مہینوں پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب رمضان جیسا اہم مہینہ آتا ہے تو ہم اکثر بس اس میں داخل ہو جاتے ہیں بغیر کسی تیاری کے۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور تحریر کا نقطۂ آغاز بھی یہی ہے۔ مصنف کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کی اصل روح کو شاید سمجھنا کم کر دیا ہے اور اسے زیادہ تر رسومات تک محدود کر دیا ہے۔ ذہنی تیاری کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے خود سے پوچھیں، میں اس رمضان سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ یہ صرف جسمانی تیاری نہیں ہے کہ کھجوریں اور شربت خرید لیے، نہیں، یہ ذہنی اور روحانی تیاری ہے، یعنی خود کو خود احتسابی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار کرنا۔ خود احتسابی، یہ ایک بھاری لفظ لگتا ہے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنانا ہے؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ خود احتسابی کا مطلب ہے اپنی زندگی کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لینا۔ میری کمزوریاں کیا ہیں؟ مجھے غصہ جلدی آتا ہے، میں غیبت کرتا ہوں، میں نمازوں میں سستی کرتا ہوں، یا شاید میں اپنے والدین یا پڑوسیوں کے حقوق پورے نہیں کر رہا۔ رمضان ان کمزوریوں کو پہچاننے اور انہیں دور کرنے کا ایک منظم موقع دیتا ہے۔ دیکھیں، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یہ اپنی ان خواہشات اور عادتوں پر قابو پانے کی مشق ہے جو ہمیں روحانی طور پر کمزور کرتی ہیں۔ تو یہ جو ریفریشر کورس کی مثال دی گئی ہے وہ یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے، جیسے اس سال میں ایک بار گاڑی کی ٹیوننگ ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ سارا سال ٹھیک چلے۔ بہترین مثال ہے۔ ویسے ہی رمضان ہماری روحانی ٹیوننگ کرتا ہے۔ بالکل، اور اس ٹیوننگ میں صرف عبادات نہیں بلکہ صحت، اخلاق اور سماجی ذمہ داریاں سب شامل ہیں۔ ذہنی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان میں اس نیت اور ارادے کے ساتھ داخل ہوں کہ ہم نے اس کورس سے ایک بہتر انسان بن کر نکلنا ہے، نہ کہ صرف بھوک پیاس برداشت کر کے عید کا انتظار کرنا ہے۔ یہ سب نظریاتی طور پر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ایک عام انسان جس کی 9 سے 5 کی نوکری ہے، خاندان ہے، وہ اسے اپنی زندگی میں کیسے شامل کرے؟ تحریر اس کی عملی منصوبہ بندی کے بارے میں کیا کہتی ہے، خاص طور پر عبادات کے حوالے سے؟ جی، تحریر اس پر بہت عملی رہنمائی دیتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن۔ مصنف کا کہنا ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، لیکن یہ تعلق صرف ختم قرآن تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ منصوبہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہت سے لوگ عربی نہیں سمجھتے اور ترجمہ پڑھنے میں تو بہت وقت لگتا ہے۔ کیا تحریر اس کا کوئی حل بتاتی ہے؟ بالکل، مصنف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر شخص ایک مہینے میں عالم بن جائے۔ وہ ایک قابل عمل ہدف کی بات کرتے ہیں، جیسے روزانہ صرف ایک رکوع ترجمے اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آج کل تو موبائل ایپس اور ویب سائٹس پر یہ سہولت موجود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کا کچھ حصہ تو سمجھ میں آئے۔ صرف الفاظ دہرانے کے بجائے قرآن کے پیغام سے ایک ذاتی تعلق قائم ہو۔ کم از کم
ایک بار قرآن کو اس نیت سے پڑھنا کہ یہ میرے لیے ہدایت ہے، یہ رمضان کا ایک بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ اچھا، اور قرآن کے علاوہ نماز کے بارے میں بھی تحریر میں کچھ خاص باتیں ہیں، جیسے باجماعت نماز اور تراویح۔ جی، اس پر زور اس لیے ہے کہ نماز میں اجتماعیت کی ایک خاص برکت ہوتی ہے۔ کوشش کرنا کہ فرض نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا ہوں، اس سے ایک نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ تراویح کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اسے ایک بوجھ نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک موقع سمجھا جائے۔ اور پھر آخری اشرے میں تہجد کا ذکر ہے۔ تہجد کا نام سن کر ہی اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں، خاص طور پر کام کاج والے لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ کیا مصنف اس چیلنج کو تسلیم کرتے ہیں؟ وہ اس کی مشکل کو سمجھتے ہیں، اسی لیے اسے آخری عشرے کے لیے خاص کیا گیا ہے، جب روحانی ماحول عروج پر ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی معیار مقدار سے زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی شخص صرف 2 رکعت تہجد ہی پڑھ سکے، لیکن پورے خلوص اور توجہ کے ساتھ، تو وہ بغیر سوچے سمجھے پڑھی گئی کئی رکعتوں سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ذکر، دعا اور استغفار کو اپنی روٹین کا حصہ بنانے کی بات کی گئی ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے، دفتر میں کام کے دوران، چھوٹے چھوٹے وقفوں میں اللہ کو یاد کرنا، اس سے انسان کا تعلق اللہ سے ہر وقت جڑا رہتا ہے۔ تحریر میں رمضان کو دعا کی قبولیت کا مہینہ بھی کہا گیا ہے، تو اپنی دعاؤں کی ایک فہرست بنانا اور خاص اوقات میں جیسے افطار سے پہلے اللہ سے مانگنا، یہ بھی منصوبہ بندی کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی کہ منصوبہ بندی میں صحت کا بھی ذکر ہے۔ اکثر تو رمضان میں ہماری صحت اور کھانے پینے کی عادتیں وہ مزید خراب ہو جاتی ہیں۔ افطار میں تلی ہوئی چیزیں اور سحری میں پراٹھے، تحریر اس کے بالکل الٹ بات کر رہی ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مصنف کا فلسفہ یہ ہے کہ روزہ ہمیں سست اور بیمار کرنے کے لیے نہیں، بلکہ چست اور صحت مند بنانے کے لیے ہے۔ اگر ہم افطار میں پکوڑوں، سموسوں اور مرغن کھانوں سے پیٹ بھر لیں گے تو مغرب کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا، تراویح تو دور کی بات ہے۔ تحریر میں مشورہ دیا گیا ہے کہ افطار ہلکی پھلکی چیزوں سے کیا جائے، جیسے کھجور، پھل، پانی، دہی۔ اس کا مقصد جسم کو توانائی دینا ہے، اس پر بوجھ ڈالنا نہیں۔ لیکن یہ تو ہماری ثقافت کے بالکل خلاف ہے۔ افطار پارٹیاں اور دسترخوان تو تلی ہوئی چیزوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ اس پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن یہی تو تربیت ہے۔ ضبط نفس صرف بھوک پر نہیں، بلکہ زبان کے چٹخاروں پر بھی کنٹرول کا نام ہے۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہوگا تو آپ عبادت میں زیادہ لطف اور توانائی محسوس کریں گے۔ اگر پیٹ بھرا اور طبیعت بھاری ہوگی تو عبادت ایک بوجھ لگے گی۔ تو انتخاب ہمارا ہے، کیا ہم نے رمضان کو ایک فوڈ فیسٹیول بنانا ہے یا ایک روحانی تربیت کا مہینہ؟ اور اسی سے جڑا ہوا اگلا نقطہ ہے کردار سازی کا۔ یہ بات تو ہم سب سنتے ہیں کہ روزے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن تحریر اسے ایک بالکل الگ سطح پر لے جاتی ہے۔ جی، تحریر واضح کرتی ہے کہ پیٹ کا روزہ سب سے آسان روزہ ہے۔ اصل روزہ تو زبان، آنکھوں، کانوں اور سوچ کا ہے۔ یہ اس ٹریننگ کورس کا سب سے مشکل لیکن سب سے اہم موڈیول ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال دے سکتے ہیں؟ سوچ کا روزہ سے کیا مراد ہے؟ ضرور۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ آپ نے نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ غیبت کرنی ہے، نہ کسی کو طعنہ دینا ہے اور نہ ہی فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ آپ نے ہر اس چیز سے نظریں بچانی ہے جس سے دیکھنا اللہ کو ناپسند ہے۔ اور سوچ کا روزہ وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، اپنے دل میں حسد یا تکبر نہ آنے دیں۔ جب آپ کو شدید غصہ آئے لیکن آپ صرف اس لیے خاموش ہو جائیں کہ میں روزے سے ہوں، تو یہ ہے اصل تربیت۔ جب آپ کے سامنے کسی کی برائی ہو رہی ہو اور آپ یا تو اسے روک دیں یا وہاں سے اٹھ جائیں، یہ ہے اصل تقویٰ۔ یہ 1 مہینے کی شدید مشق ہے تاکہ یہ عادتیں ہماری شخصیت کا حصہ بن جائیں۔ تو یہ تربیت صرف ذاتی اصلاح تک محدود نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کا ایک سماجی پہلو بھی ہے۔ تحریر میں انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور زکوٰۃ کا خاص طور پر ذکر ہے۔ بالکل، رمضان کی تربیت ہمیں خود غرض نہیں بلکہ ہمدرد بناتی ہے۔ جب انسان خود دن بھر بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے تو اسے ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جو سارا سال اسی حالت میں رہتے ہیں۔
یہ ایسا صرف تھیوری نہیں رہتا بلکہ ایک ذاتی تجربہ بن جاتا ہے، اور اسی تجربے کا قدرتی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان کے دل میں غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے ہمدردی اور فیاضی کا جذبہ بڑھے۔ تو انفاق اور زکوٰۃ صرف ایک مالی عبادت نہیں بلکہ اس ہمدردی کا عملی اظہار ہے؟ جی، یہ اس روحانی تربیت کا سماجی پھل ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری کمائی میں معاشرے کے کمزور طبقے کا بھی حق ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دینے میں خوشی محسوس کریں، اور یہ صرف پیسے دینے تک محدود نہیں، کسی کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا، یہ سب اسی خدمت خلق کا حصہ ہے۔ تیسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ چوتھا ہدف ہے دعوت دین۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی عالم بن کر تقریریں شروع کر دے۔ اس کا سادہ مطلب ہے کہ آپ اپنے عمل اور اخلاق سے دین کی اچھی تصویر پیش کریں۔ آپ کے رویے کو دیکھ کر کسی کے دل میں دین کے لیے محبت پیدا ہو۔ پانچواں ہے خدمت خلق، یعنی لوگوں کی خدمت کرنا۔ چھٹا جو شاید سب سے اہم ہے وہ ہے احتساب، یعنی روزانہ سونے سے پہلے اپنا جائزہ لینا کہ آج کا دن کیسا گزرا، منصوبے پر کتنا عمل ہوا اور کہاں کمی رہ گئی۔ اور ساتواں اور آخری ہدف ہے لیلۃ القدر کی تلاش، اور اگر ممکن ہو تو آخری عشرے میں اعتکاف کرنا۔ یہ 7 نکات تو واقعی ایک مکمل روڈ میپ ہیں۔ جب آپ انہیں ایک ساتھ دیکھتی ہیں تو کیا کوئی ایک نقطہ ہے جو باقی سب کی بنیاد بنتا ہو؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میرے خیال میں احتساب یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی وہ مرکزی نقطہ ہے جو باقی تمام نکات کو جوڑتا ہے۔ اگر آپ روزانہ اپنا جائزہ نہیں لے رہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ اپنے اہداف میں کہاں کھڑے ہیں۔ احتساب کے بغیر قرآن کا فہم بھی رسمی ہو سکتا ہے اور نماز بھی بے روح ہو سکتی ہے۔ احتساب ہی وہ آئینہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس ٹریننگ کورس کا ہم پر واقعی کوئی اثر ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ یہ 7 نکات اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ رمضان ایک متوازن انداز میں گزرے، جس میں اللہ کے حقوق بھی ہوں اور بندوں کے حقوق بھی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایس امین الحسن کی تحریر کی روشنی میں رمضان کو ایک مہینے کی روایتی عبادت کے طور پر دیکھنے کے بجائے ہمیں اسے اگلے 11 مہینوں کے لیے ایک جامع تربیتی پروگرام کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اس کا مقصد ایک عارضی تبدیلی نہیں بلکہ ایک ایسی مستقل اور پازیٹیو تبدیلی لانا ہے جو ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے، اور اس کے لیے روحانی، جسمانی، اخلاقی اور سماجی ہر سطح پر شعوری منصوبہ بندی ضروری ہے۔ بالکل، اور اس تحریر کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ اصل امتحان عید کے دن سے شروع ہوتا ہے۔ رمضان میں جو کچھ سیکھا، جو تربیت حاصل کی، جو اچھی عادتیں اپنائیں، انہیں باقی 11 مہینوں میں کیسے برقرار رکھا جاتا ہے؟ رمضان ایک چارجنگ سٹیشن کی طرح ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی روحانی بیٹری کو اتنا چارج کر لیا ہے کہ وہ اگلے رمضان تک چل سکے؟ اگر رمضان کے بعد ہماری زندگی واپس وہیں آ جاتی ہے جہاں وہ پہلے تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کورس تو مکمل کر لیا لیکن امتحان میں فیل ہو گئے۔ یہ تحریر خود احتسابی پر بہت زور دیتی ہے۔ تو سننے والوں کے لیے ایک سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر رمضان واقعی ایک تربیتی کورس ہے تو وہ کون سی ایک خاص کمزوری ہے جسے اس کورس کے ذریعے ختم کرنا ہے، یا وہ کون سی ایک خاص خوبی ہے جسے سیکھ کر اگلے 11 مہینوں تک اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانا ہے۔ غصے پہ قابو پانا، فجر کی نماز کی پابندی، یا روزانہ قرآن کا کچھ حصہ سمجھ کر پڑھنا۔ اگر رمضان کے اختتام پر ہر کوئی اپنا ایک ذاتی رپورٹ کارڈ بنائے تو اس میں پاس لکھا ہوگا یا دوبارہ کوشش کریں؟